رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے عظیم اور سب سے بہتر دعا وہ ہے جو میں نے اپنے رب کے حضور مانگی ہے، اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو بندے کو عزت اور دولت سے سرفراز کرتی ہے، زندگی میں سکون عطا کرتی ہے، اور جب وقت وصال آتا ہے تو فرشتہ موت اس کی جان کو آسانی اور راحت کے ساتھ قبض کرتے ہیں۔ قبر اس کے لیے باغ کی مانند بنا دی جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ دعا بندے کے گناہوں کو یوں مٹا دیتی ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے بندے کی نافرمانیاں معاف فرما دیتا ہے اور اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ یہ ہے وہ عظیم دعا جسے پڑھنے والا اللہ کا خاص محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جب بندہ اس دعا کے ذریعے اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور عاجزی کے ساتھ یہ دعا مانگتا ہے تو فرشتے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اس دعا کی برکت یہ ہے کہ اگر کوئی غریب ہے تو اللہ اسے بے نیازی عطا کرتا ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو شفا عطا کرتا ہے، اگر کوئی غموں اور دکھوں میں گھرا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دکھوں کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ دعا بندے کی دنیا کو بھی سنوار دیتی ہے اور آخرت کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ قبر کی تنہائی جو ہر انسان کے لیے خوفناک ہے، یہ دعا اسے راحت اور اطمینان میں بدل دیتی ہے۔ قبر میں آنے والے سوالوں کے جواب دینا آسان ہو جاتے ہیں، منکر نکیر نرم رویہ اختیار کرتے ہیں اور بندے کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اس دعا کے سبب قبر تنگی اور اندھیروں کی جگہ نور اور کشادگی سے بھر جاتی ہے۔ یہ دعا محض الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسا خزانہ ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر انسان کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ انسان کو گناہوں کی غلاظت سے نکال کر نیکیوں کی روشنی میں لے آتی ہے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی وہ عطا ہے جسے پڑھنے والا خود کو رب کی رحمت کے حصار میں محفوظ پاتا ہے۔ دنیا کے حوادث، شیطان کے وار اور نفس کی کمزوریاں اس پر اثر نہیں ڈال سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کو پڑھنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں۔ محترم ناظرین، اس دنیا میں یہ شخص نمرود صرف ایک عام حکمران نہ تھا بلکہ وہ اپنے دور کی سلطنت کا سب سے بڑا ظالم اور متکبر بادشاہ تھا۔ نمرود کافر تو تھا ہی لیکن زنا بہت زیادہ کرتا تھا۔ زنا کرنا اس کے لیے کوئی خاص بات نہ تھی۔ اس دنیا میں یہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر خدائی کا تاج رکھا اور خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ اس نے لوگوں کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیا۔ جب یہ لوگ ظلم اور کفر کی انتہا کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرودی قوم پر مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی نمرود کے تمام بتوں کو توڑا، جس کی وجہ سے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ آگ گلزار بن گئی تو اس وقت چند گنے چنے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اور کلمہ حق پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے وہ گنے چنے چند ہی افراد تھے۔ ایک دن نمرود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مقابلہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا خدا وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ اس نے ایک مجرم کو چھوڑ دیا اور ایک بے قصور کو قتل کر ڈالا، پھر کہا، دیکھو میں نے بھی ایک کو زندگی دی اور ایک کو موت دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کلام سن کر نمرود لاجواب ہو گیا اور اس کا سارا گھمنڈ مٹی میں مل گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے بت خانے میں داخل ہو کر تمام بتوں کو توڑ دیا اور ایک بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دی تو نمرودی قوم کے لوگوں نے صبح سویرے اپنے بت خانے کا یہ خوفناک منظر دیکھا تو ان کے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اس واقعے کی خبر لوگوں نے سب سے پہلے اپنے بادشاہ نمرود کو دی۔ یہ خبر سننے کے بعد نمرود غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، یہ کام کس نے کیا ہے؟ نمرودی قوم نے کہا، ہم نے کسی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو نہیں، لیکن ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک ہے۔ نمرود نے یہ سننے کے بعد حکم دیا
کہ انہیں گرفتار کر کے قید کر لیا جائے، پھر اسے سزا دی جائے گی۔ لہٰذا نمرود کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا اور نمرود کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دربار میں پہنچے تو نمرود کا غضبناک ہو کر بولا، اے ابراہیم، کیا یہ سارے بت تم نے توڑے ہیں؟ کیا تم نے ہی ہماری خداؤں کی بے حرمتی کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، تمہارے بت خانے میں موجود یہ بڑا بت اس وقت بھی یہاں موجود ہے، لہٰذا جو کچھ بھی وہاں ہوا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے۔ اگر یہ بتا دے تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ نہ بتا سکے تو یہ خود مجرم ہے، اور تمہارے سارے بتوں کو اسی نے توڑے ہیں، کیونکہ کلہاڑی اس کے کندھے پر موجود ہے، اور اگر یہ بول نہیں سکتا، اس میں بولنے کی طاقت نہیں، اس میں کوئی جان نہیں، تو جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تمہاری حفاظت کیسے کرے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب سننے کے بعد چند لوگوں پر کافی اچھا اثر پڑا۔ یہ لوگ آپ کے ہم خیال ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے، بات تو صحیح ہے، اگر ان بتوں میں کوئی طاقت ہوتی تو سب سے پہلے انہیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ان چھوٹے بتوں کو چھوڑو، تمہارا یہ بڑا بت تو موجود تھا، اگر اس میں بھی کوئی طاقت ہوتی تو یہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو ضرور بچا لیتا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب مشرکین شرمندہ ہوئے تو انہوں نے غصے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، جب تمہیں معلوم ہے کہ یہ بت کچھ نہیں بول سکتے تو پھر یہ بولنے یا نہ بولنے کا سوال تم نے کیوں کیا؟ یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، افسوس ہے تم پر کہ تم لوگ اللہ خالق کائنات کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سننے کے بعد بہت سارے لوگوں نے آپ کی باتوں کو تسلیم کیا اور کلمہ حق پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے اور لوگ آپ کے پختہ دلائل اور آپ کی بہترین گفتگو کی وجہ سے تیزی سے مسلمان ہونے لگے۔ اس طرح مسلمانوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا۔ جب نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا چرچا سنائی دینے لگا تو اس نے یہ خیال کیا کہ اگر اسی طرح مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا تو میری سلطنت خطرے میں پڑ جائے گی، لہذا اس نے اپنے آپ کو بچانے کی خاطر نمرود کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے جلتے ہوئے لوہے کے تندور میں بند کروا دیا۔ کافی دیر کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باہر نکالا گیا تو آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہوا تھا۔ نمرود نے یہ حکم دیا کہ انہیں قید خانے میں قید کر دیا جائے اور انہیں ختم کرنے کے لیے کوئی اور خاصا تلاش کیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک روایت کے مطابق 40 دن اور دوسری روایت کے مطابق 7 سال تک جیل میں بند رکھا گیا، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک روایت کے مطابق نمرود نے مقام کوسا جو کوفے میں واقع ہے وہاں پر ایک عظیم 4 دیواری تیار کروائی جس کی بلندی 100 گز تھی۔ جب یہ 4 دیواری مکمل ہوئی تو نمرود نے حکم دیا کہ اسے لکڑیوں سے بھر دیا جائے۔ یہ 4 دیواری اتنی بڑی تھی کہ اسے 1 مہینے کے برابر لکڑیوں سے بھر دیا گیا، اور جب اس میں آگ جلائی گئی تو آگ کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے شعلے آسمانوں کو چھو رہے تھے، کوئی پرندہ فضا میں اس کے اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق یہ آگ 4 سالوں تک جلتی رہی۔ آگ کو تو پوری طرح بھڑکا دیا گیا، لیکن ایک مسئلہ تھا، کوئی ایسا راستہ موجود نہ تھا جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے، کیونکہ آگ اس قدر بھڑک رہی تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ اسی سوچ میں تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح آگ میں ڈالا جائے۔ تب شیطان نے ان کو منجنیق یعنی گلیل جیسی ایک بڑی مشین بنانے کا مشورہ دیا اور منجنیق بنانے کا مکمل طریقہ بھی بتا دیا۔ جب منجنیق پوری طرح تیار ہو گئی تو پہلے انہوں نے ایک بڑا پتھر رکھ کر اسے پھینکا تاکہ تجربہ کیا جا سکے کہ منجنیق صحیح کام کرتی ہے یا نہیں، اور جب منجنیق کا تجربہ مکمل کامیاب ہو گیا تو تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے۔ آپ علیہ السلام کے گلے میں لوہے کی زنجیر ڈال دی گئی
حیات القربان میں صفحہ نمبر 90 پر فرمایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں منجنیق میں رکھا گیا تو ان کے چاچا آزر جو حکومت نمرود کا وزیر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر ایک تھپڑ رسید کیا اور کہا ابھی بھی وقت ہے، اپنی عادت سے باز آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلال سے جواب دیا نمرود نہ خدا ہے اور نہ ہی اس کی خدائی تسلیم کی جائے گی، اور انہیں منجنیق میں رکھ کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اسی وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو آسمان کے تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اے ہمارے مالک و خالق کائنات، زمین پر ایک ہی ابراہیم ہی تو ہے جو تیری وحدانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور آج انہیں آگ میں جھونکا جا رہا ہے۔ اے ہمارے مالک، تو ہمیں ان کو بچانے کے لیے حکم دے۔ لیکن خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا جاؤ، اگر ابراہیم تمہاری مدد قبول کرے تو ان کی خوب مدد کرو۔ چنانچہ یہ فرشتے فوراً زمین پر اترے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تاکہ ان کی مدد کر سکیں، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ فرشتے آئے جو ہوا اور آگ پر متعین تھے۔ سب سے پہلے ہوا پر متعین فرشتہ آگے بڑھا اور عرض کرنے لگا اے ابراہیم، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک تیز آندھی کے ذریعے اس آگ کو بجھا سکتا ہوں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا میں اس وقت امتحان میں ہوں، اس لیے مجھے تمہاری کوئی مدد نہیں چاہیے۔ پھر پانی پر معین فرشتہ آیا اور نہایت عاجزی سے عرض کرنے لگا اگر آپ چاہیں تو میں بارش برسا کر اس آگ کو بجھا سکتا ہوں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ آج جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا اور آپ آگ کی طرف تیزی سے جا رہے تھے تو اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ کا استقبال کرتے ہوئے عرض کرنے لگے اے ابراہیم، کیا آپ کو کسی چیز کی حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بالکل حاجت ہے، مگر تم سے نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو پھر آپ اپنے مالک کی طرف رجوع کریں اور سوال کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا سوال کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو ہمارا ہر حال معلوم ہونا ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دہکتی ہوئی آگ میں جا کر گرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دہکتی ہوئی آگ میں جا کر گرے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یہ آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی اور گلزار بن گئی۔ روایت کے مطابق فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین پر بٹھایا اور ان کے آس پاس گلاب اور نرگس کے پھول کھل گئے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہی آگ میں پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک تخت بچھا کر انہیں اس تخت پر بٹھا دیا۔ ان کے تخت پر بیٹھتے ہی ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ لکڑیوں کے جو حصے جلنے سے رہ گئے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں زمین میں نصب کر دیا اور ان سے پھلوں کے خوبصورت پودے اگ آئے جن پر خوبصورت پھل لگے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر پھولوں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے تھے۔ اسی دوران جب نمرود نے آپ کی حالت دیکھنے کے لیے ایک بڑے مینار پر چڑھ کر دیکھا تو حیران اور پریشان ہو گیا۔ نمرود دیکھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر تخت پر بیٹھے ہیں۔ نمرود نے یہ سوچ رکھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں جل کر تباہ ہو گئے ہوں گے، لہذا نمرود کا یہ خیال ہی رہا اور ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ چنانچہ یہ سب کچھ دیکھ کر نمرود کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے بھی زندہ باہر نکل آئے تو میری خدائی کے لیے اور بھی بڑا خطرہ ثابت ہوں گے۔ لہذا نمرود نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بڑی غلیل کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام پر پتھر پھینکے جائیں، مگر جیسے ہی ایسا کیا گیا سارے پتھر ہوا میں ہی رک گئے اور بادلوں کی شکل اختیار کر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پتھر اس آگ پر برسنے لگے۔ اس طرح اس حصے کے علاوہ جو گلزار بنا ہوا تھا باقی ساری آگ بجھ گئی۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ دنیا میں بنائی گئی پہلی منزلیں وہ تھیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر آگ میں پھینکا گیا تھا۔ یہ منجنیق مقام کوسا جو کوفہ میں واقع ہے، یہ شیطان کے ہاتھوں بنی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب ابھی باقی تھا۔ نمرود جو اپنی طاقت پر فخر کرتا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق مسلط کر دی جو انسان کی نظر میں بالکل بے قیمت تھی، ایک چھوٹا سا مچھر۔ یہ مچھر
سر نمرود کی ناک یا کان کے راستے اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ اس کا سر اتنی شدت سے دکھنے لگا کہ وہ ہر وقت چیختا رہتا۔ حالت یہ ہو گئی کہ اس کے اپنے سپاہی اس کے سر پر ہتھوڑے مارتے تاکہ درد کم ہو سکے۔ دن گزر گئے، مہینے گزر گئے، لیکن عذاب کم نہ ہوا بلکہ عذاب بڑھتا گیا۔ آخر کار اسی تکلیف میں وہ تباہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس نمرود کے غرور کو مٹی میں ملا دیا۔ یہ عذاب صرف نمرود کے لیے نہیں تھا بلکہ ہر اس شخص کے لیے ایک عبرت ہے جو اپنی طاقت اور دولت پر فخر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ اللہ ہی رب العالمین پروردگار، موت دینے والا، زندہ کرنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، وہی رب ہے جو اللہ ہے اور وحدہ لا شریک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دعا عرفہ والے دن کی ہے، اور میں نے اب تک جو کچھ بطور ذکر کہا ہے اور مجھ سے پہلے جو دوسرے نبیوں نے کہا ہے، ان میں سب سے بہتر دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے بہترین دعا ہے اور سب سے عظیم کلمات اور سب سے اعلیٰ ذکر وہ ہے جسے میں نے اپنے رب کے حضور پیش کیا، اور وہی دعائیں ہیں جنہیں مجھ سے پہلے اللہ کے برگزیدہ انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی زبانوں سے ادا کیا۔ انبیاء کرام کی دعاؤں میں وہ تاثیر اور نور ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو منور کرتا ہے، اور انہی میں ایک ایسی دعا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب دعاؤں سے بہتر قرار دیا۔ یہ وہ دعا ہے جس میں بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمت کی بارشیں برسنے لگتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے اعلان فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ کس عاجزی اور کس نیاز مندی سے مجھ سے دعا کر رہا ہے۔ اس دعا کی فضیلت ایسی ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی برکت سے عزت اور دولت میسر آتی ہے، دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، اور بظاہر ناممکن دکھائی دینے والے کام بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ممکن ہو جاتے ہیں۔ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو یہی دعا بندے کے لیے آسانی اور راحت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ فرشتہ موت اس کی روح کو نرمی اور سکون کے ساتھ نکالتا ہے، اور قبر میں اترتے ہی اس کے لیے قبر کی دیواریں کشادہ کر دی جاتی ہیں، اندھیروں کو نور میں بدل دیا جاتا ہے، اور قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جاتی ہے۔ یہ دعا ایسی ڈھال ہے جو گناہوں کے بوجھ کو مٹا دیتی ہے، انسان کو یوں پاک کر دیتی ہے جیسے اس نے کبھی کوئی خطا کی ہی نہ ہو۔ یہ دعا ایسی رحمت ہے جس کے پڑھنے والے کے نامہ اعمال سے نافرمانیاں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنی مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کو پڑھنے والا سمجھ لے کہ گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے اور اسے اپنی رحمت کے قریب کر لیتا ہے۔ یہی وہ دعا ہے جو بندے کو دنیا میں بھی کامیابی عطا کرتی ہے اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جب بندہ اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اور عاجزی کے ساتھ یہ دعا مانگتا ہے تو فرشتے اس کے لیے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اس دعا کی برکت یہ ہے کہ اگر کوئی غریب ہے تو اللہ اسے بے نیازی عطا کرتا ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو شفا عطا کرتا ہے، اگر کوئی غموں اور دکھوں میں گھرا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دکھوں کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ دعا بندے کی دنیا کو بھی سنوار دیتی ہے اور آخرت کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ قبر کی تنہائی جو ہر انسان کے لیے خوفناک ہے، یہ دعا اسے راحت اور اطمینان میں بدل دیتی ہے۔ قبر میں آنے والے سوالوں کے جواب دینا آسان ہو جاتے ہیں، منکر نکیر نرم رویہ اختیار کرتے ہیں اور بندے کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اس دعا کے سبب قبر تنگی اور اندھیروں کی جگہ نور اور کشادگی سے بھر جاتی ہے۔ یہ دعا محض الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسا خزانہ ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر انسان کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ انسان کو گناہوں کی غلاظت سے نکال کر نیکیوں کی روشنی میں لے آتی ہے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی وہ عطا ہے جسے پڑھنے والا خود کو اللہ رب العالمین کی رحمت کے حصار میں محفوظ پاتا ہے۔ دنیا کے حوادث، شیطان کے وار اور نفس کی کمزوریاں اس پر اثر نہیں ڈال سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ اس دعا کو پڑھنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں۔ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، زبان اللہ کے ذکر میں مصروف رہتی ہے اور اس کی روح اللہ کی محبت میں سرشار رہتی ہے۔ یہ دعا اہل ایمان کے لیے خزانہ ہے، اہل یقین کے لیے روشنی ہے اور اللہ کے دوستوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو دنیا کی بے ثباتی کو دیکھ کر آخرت کی تیاری کرنا چاہتا ہے۔ یہ دعا بندے کو رب سے جوڑ دیتی ہے، اس کے دل کو نرم کر دیتی ہے اور اس کی زبان سے ایسے الفاظ جاری کرتی ہے جو فرشتے بھی اپنے آپ پر سجا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا عطا کی اور فرمایا کہ جو کوئی اسے اپنا لیتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، اس کی خطاؤں کو بخش دیتا ہوں اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہوں۔ یہی ہے وہ دعا جو بندے کو دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت دیتی ہے۔ یہی وہ دعا ہے جو قبر کو جنت کا باغ بنا دیتی ہے اور آخرت کے سفر کو آسان کر دیتی ہے۔ یہی وہ دعا ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر کے اس کے دل کو اطمینان عطا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہمیں پیدا کیا اور ہم سب تیرے بندے ہیں۔ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اپنی خطاؤں کو تسلیم کرتے ہیں، تو ہمیں بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ نہیں بخش سکتا۔ اور مرتے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔